تبدیلی عرب سرزمین پہ لانا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ ہمارے یہاں مدارس بنتے ہیں، مدارس میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ میں کیونکہ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، تو سال گزر جاتا ہے، مدرسے میں 5 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، تو مدرسے والے بینر لگاتے ہیں، فلیکس لگاتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 5 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ سال گزرنے کے بعد حالانکہ مدرسے کا محتمم الگ ہوتا ہے، مدرس الگ ہوتا ہے، ناظم الگ ہوتا ہے، باورچی الگ ہوتا ہے، اتنے انتظامات کے باوجود سال میں 5 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ باقاعدہ تشکیل کی جاتی ہے، باقاعدہ دستربندی کے جلسے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ایک بچہ بھی قرآن حفظ کر لے، مدرسے والوں کو خدمت اور محنت کا صلہ مل جاتا ہے، کافی ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ایک مدرس مجھے ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس باقاعدہ دوسرے مدرسین نہیں تھے، خود مدرسے کے محتمم بھی تھے، خود ناظم بھی تھے، خود مدرس بھی تھے، اور آپ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اور پڑھاتے گئے 10 سال کی قلیل مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10,000 صحابہ قرآن پاک کے حافظ بن چکے تھے۔ کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ پھر انقلابات برپا ہوتے ہیں، انسانوں میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، اس کے لیے طویل وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مختصر وقت میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت صرف 10 سال کا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں، حضور کی نبوت کی زندگی کا دورانیہ تو 23 سال تھا۔ بالکل ایسی بات ہے، 23 سال کا دورانیہ تھا، لیکن 23 سال میں 13 سال تو آپ نے مکہ مکرمہ میں اس حال میں گزارے کہ مکہ والوں نے آپ کو کام نہیں کرنے دیا۔ ان 13 سال میں 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ہمراہ شعب ابی طالب کے اندر محصور رہے، اس حال میں کہ 3 سالوں میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ درختوں کے پتے کھا کر، گھاس کھا کر آپ نے وہ 3 سال گزارے ہیں۔ اتنا ٹف ٹائم دیا تھا مکہ والوں نے، مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو تو کام نہیں کرنے دیا۔ مدینہ منورہ میں جا کے آپ کو 10 سال ملے، پھر 10 سال کی قلیل مدت میں آپ نے 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ دنیا کا کوئی رہبر، کوئی لیڈر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ وسائل نہیں، افراد نہیں، وقت نہیں، زمین بنجر، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات سماعت فرمائیں کہ جب انقلابات برپا ہوتے ہیں تو ناموافق حالات اور رکاوٹوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کئی مرتبہ انسانی جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ انسانی جانوں کی قربانیاں کیا دینی پڑتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں۔ انقلابات آتے ہیں۔ قریب کے زمانے میں مہذب دنیا میں فرانس کا انقلاب برپا ہوا، 25 لاکھ بندے قتل ہوئے، اور دوسری جو جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم لڑی گئی، ان دونوں جنگوں میں بلا مبالغہ 3.5 کروڑ بندے قتل ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ وطن عزیز جو ہمیں ملا ہے، یہ کسی نے ہمیں گفٹ تو نہیں کیا ہے، کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیا ہے، اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ گویا کہ جب انقلابات برپا ہوتے ہیں تو انسانی خون کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، عورتوں کی سہاگ لٹ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، انسانی جانوں کا بے تحاشا ضیاع ہوتا ہے۔ لیکن ایک انقلاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ برپا کیا تھا۔ ہجرت کے بعد 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حدیبیہ ہوا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ بنو مستلق ہوا، غزوہ طائف ہوا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے میں کفار کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے، دونوں جانب سے جو بندے قتل ہوئے یا شہید ہوئے ان کی تعداد 1017 ہے، 1018 نہیں ہے۔ اتنی کم جانی نقصان پر اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا دنیا والے اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، نہ اپنے ساتھیوں کا نقصان کرے نہ مخالف فریق کا نقصان کرے۔ آپ اندازہ لگائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے تو سامنے کچھ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے تھے، اور وہ اسی رات حضور کے پاس باہر آ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، ابھی آپ مکہ میں داخل نہیں ہو چکے تھے۔ تو جب سعد بن عبادہ نے مکہ مکرمہ کی ان سرداروں کو دیکھا تو دیکھتے ہی جوش میں آ گئے اور جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو ہم لڑائی کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا بئس ما قلت، آپ نے بہت بری بات کی ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو دشمنوں پر بھی رحم کیا جائے گا، آپ نے غلط بات کی ہے، جھنڈا مجھے واپس کر دو۔ صرف اس بات پر حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آج لڑائی کا دن ہے، کیا میں لڑائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں؟ کیا میری بعثت اور رسالت کا مقصد لڑنا جھگڑنا ہی ہے؟ تو لہٰذا آپ نے غلط کہا ہے۔ ان سے جھنڈا لے لیا، جھنڈا تو لے لیا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور سمجھداری بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ جو صحابی تھے، بات تو ٹھیک نہیں کی تھی لیکن تھے تو مخلص صحابی، لہٰذا ان کا دل توڑنا بھی مقصود نہیں تھا، تنبیہ کرنا بھی مقصود تھا، لہٰذا ان سے جھنڈا لیا اور سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد کو پکڑا دیا۔ وہ اعزاز، وہ شرف اسی گھر میں رہنے دیا کہ باپ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا ہے اور بیٹے کو پکڑا دیا ہے، تنبیہ بھی ہو گئی اور ان کے گھر سے وہ اعزاز بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، حضرت خالد آگے تشریف لے گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ خالد میں مکہ مکرمہ کے بالائی جانب سے داخل ہوں گا، آپ نے مکہ مکرمہ کی نچلی جانب سے داخل ہونا ہے۔ جب ہم دو جانب سے داخل ہوں گے تو مکہ مکرمہ والے مزاحمت نہیں کریں گے، جب مزاحمت نہیں کریں گے تو انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوگا، انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ کم سے کم انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ اتنا بڑا کام کر لیا جائے۔ ایک تو آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اہل مکہ کے نام ایک پیغام جاری کر دیا کہ جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بندہ حرم شریف کے اندر پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو بندہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے چھپکے سے بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ باہر نہ نکلیں، مزاحمت نہ کریں، نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید کو کچھ سوالوں کا دستہ دیا کہ آپ نے زیریں جانب سے، نچلی جانب سے مکہ میں داخل ہونا ہے، میں نے بالائی جانب سے داخل ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اہل مکہ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ باہر آ کے مقابلہ کر لیتے اور حضور کا راستہ روک لیتے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے قدم رکھ رہے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب فوجی جرنیل کسی شہر میں
فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو ان کی ٹاٹ باٹ شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے، ہر کو بچوں کے نعرے ہوتے ہیں، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو سامنے آئے اس کو تہہ تیغ کر دو، جو سامنے آئے اس کو قتل کر دو، یہ پہلے سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان ساری تاریخ میں ایک فاتح میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، گردن پکڑی ہوئی نہیں تھی، سینہ تنا ہوا نہیں تھا، ہٹو بچوں کے نعرے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، زبان پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی مبارک پیشانی اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا سر جھکا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر امن و امان کے حالات کا جائزہ لیا، مطمئن ہو گئے، مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کب میرے پاس آتے ہیں، چونکہ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے فرمایا تھا کہ خالد پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تلوار کسی کے خون سے رنگین نہ ہو جائے، پوری کوشش کرنی ہے آپ کی تلوار کسی کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، دور سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار پہ پڑ گئی، دور سے حضرت خالد بن ولید کی تلوار کو دیکھا تو فرمایا کہ اما خالد فقد قتل احدا، یہ جو خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں ان کی تلوار خون سے رنگین ہے، لگتا ہے کسی کو قتل کر کے آئے ہیں، کسی کو قتل کر کے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کیا ہوا، آپ کی تلوار خون سے رنگین نظر آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں نے تو بہت کوشش کی کہ میری تلوار سے کسی کا خون نہ بہے، لیکن کیا کروں، چند سردے نوجوان میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میں نے ان کو بہت کہا کہ مجھے راستہ دے دو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ لوگ راستہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، میرے راستے میں کھڑے تھے، مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی، 7 یا 8 بندے میری تلوار سے قتل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ جیسا بڑا شہر فتح ہو گیا، وہ سرکش لوگوں کو اپنے زیر نگی بنایا، لیکن صرف 7 بندے قتل ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ جو کچھ منظور ہوتا ہے اللہ کو وہی ہو کے رہتا ہے۔ یعنی انسانی جان کے ضیاع پر آپ اتنے پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ بہت کم انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اپنے چند کمزور صحابہ کرام کے ہمراہ زندگی گزار رہے تھے تو کفار مکہ نے آپ پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مظالم اٹھائے گئے تھے، حضرت خباب اور خبیب کو کن مراحل سے گزارا گیا تھا، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد تھا، آپ کو یاد تھا، آپ چاہتے تو اپنے ساتھیوں پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ بدلہ لینے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ چنانچہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی یہ چاہت تھی کہ مجھے بیت اللہ شریف میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ بیت اللہ شریف کی چابی اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مسجد حرام تشریف لائے،
عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر لی. فرمایا عثمان میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو, میں نے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, پھر میں نے یہاں سے چلے جانا ہے, میں دوبارہ پہ یہاں پہ نہیں آؤں گا. لیکن عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو, میں تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی, عثمان یاد رکھو ایک وہ بھی دن آنے والا ہے کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے, جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا, اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان بن طلحہ تنزل مسکرانے لگا اور کہنے لگا تجھے کوئی مکہ میں جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو الوداع کہا. رات کا وقت تھا, مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے, ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے. مکہ مکرمہ کی آبادی پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی, پھر مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا مکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ روئے زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا کوئی موجود نہیں ہے. اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا, لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ نے مکہ مکرمہ کو اس حال میں الوداع کہا کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں بھی انہی کفار نے آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا, بار بار پریشان کرتے رہے, یہاں تک کہ 8 سالوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے, مسجد حرام میں آئے, آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنا تھا, بیت اللہ میں داخل ہونا تھا. دائیں بائیں دیکھا, وہی عثمان بن طلحہ جس نے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا, وہی عثمان بن طلحہ حضرت اور یاس کی تصویر بنے ہوئے مسجد حرام کے کونے میں کھڑے تھے. ان کو نظر آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی چابی آج مجھ سے لی جائے گی اور یہ اعزاز مجھ سے چھن جائے گا, دوبارہ یہ اعزاز مجھے نہیں ملے گا. حیران پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا, عثمان بن طلحہ پہ نظر پڑ گئی. عثمان بن طلحہ کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا. عثمان بن طلحہ آ رہے تھے, سر جھکا ہوا تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی, آنکھیں مجرم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے میرے اور آپ کے درمیان کیا بات ہوئی تھی. عثمان بن طلحہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کے بات کر سکے, جواب دے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی ان سے لے لی اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا, پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے. توجہ فرمائیں, جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو اپنے ساتھ بیت اللہ میں لے کے جانا تھا, زیادہ رش نہیں بنانا تھا. اب کون سے 2 بندوں کو وہ ساتھ لے جائیں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو رسول اللہ کے حضر اور سفر کے ساتھی ہیں, آپ کے یار غار ہیں, ان کو ساتھ لے جانا چاہیے. حضرت عمر جیسا جلیل القدر بندے کو ساتھ لے جانا چاہیے. حضرت عثمان جیسا معزز اور محترم کو ساتھ لے جانا چاہیے. حضرت علی کو ساتھ لے جانا چاہیے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دنیا میں گرے پڑے لوگوں کو کیسے اوپر اٹھایا جاتا ہے, کیسے بلندی پہ لے جایا جاتا ہے. آپ نے 2 بندوں کا انتخاب کیا. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسرے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں حضرات غلامی کے داغ سے داغدار تھے. آپ نے بڑے بڑے رؤساء کو اپنے ساتھ نہیں لے لیا, بلکہ 2 غلاموں کو اپنے ساتھ لیا. دنیا والوں کو بتایا کہ گرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنا, ان کو بلندی پہ لے جانا یہ کمال ہے. بہرحال آپ نے بیت اللہ شریف میں تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لی. عبادت کرنے کے بعد باہر تشریف لائے. پھر حضرات صحابہ کرام کو پتا تھا کہ حضور کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں, یہ چابیاں ابھی کسی کو ملنے والی ہیں.
پتہ نہیں کس خوش قسمت کو یہ اعزاز ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا کہ شاید مجھ پہ نگاہ انتخاب پڑ جائے، بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ حضرت عمر چاہ رہے تھے بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی تمنا تھی یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دائیں میں دیکھا دور سے وہی عثمان بن طلحہ نظر آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا، وہ قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے میرے اور آپ کے درمیان یہاں کیا بات ہوئی تھی، کیا میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت عثمان بن طلحہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں وہ نہیں کروں گا، آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں وہ نہیں کروں گا۔ میں نے بیت اللہ کی چابی آپ سے لی تھی، میں آپ کو واپس کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس رہے گی، پھر آپ کے بیٹوں کے پاس رہے گی، پھر آپ کے پوتوں کے پاس رہے گی، قیامت کی صبح تک بیت اللہ کی یہ چابی آپ کی اولادوں میں رہے گی۔ اگر کوئی بندہ چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ہاں ظالم تصور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بیت اللہ کی چابی پکڑا دی، عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کی چابی لے لی، پھر عرض کیا اللہ کے نبی چابی تو آپ نے مجھے پکڑا ہی دی ہے، مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ کہا جاتا ہے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، کبھی تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ میری محبوب نے تلوار چلائی ہے اور تلوار کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے، لیکن وہ لوہی کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی۔ اخلاق کی تلوار بندے کے دل کو متاثر کر دیتی ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ایک تو وہ سرزمین بالکل کام کرنے کے لیے ناموافق تھی، پھر آپ کے پاس وقت بالکل محدود اور تھوڑا تھا، پھر آپ کے پاس وسائل بالکل کم تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا کہ وہ عرب لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر سینکڑوں لوگوں کا خون بہایا کرتے تھے، اس وحشی اور ظالم معاشرے میں آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، اور مسلمان اور کافر دونوں جانب سے قتل ہونے والے یا شہید ہونے والے حضرات کی تعداد 1017 ہے۔ اور میں آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت باکمال لوگ آئے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا والوں کے تأثرات یہ ہوتے ہیں کہ زندگی نے وفا نہ کی، اگر زندگی وفا کرتی تو یہ بندہ اور زیادہ کارنامے سر انجام دیتا۔ کوئی اسکالر ہے، کوئی ریسرچ کرنے والا بندہ ہے تو زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ یہ اور زیادہ نئی نئی تحقیقات کر لیتا۔ کوئی مصنف ہے، لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی، اگر اور زندگی مل جاتی یہ اور اچھی کتابیں لکھ لیتا۔ کوئی جرنیل ہے تو لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی، اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اور زیادہ ملکوں کو فتح کر لیتا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے اپنا کام پورا نہیں کیا، ابھی اس کا کام ادھورا رہ گیا ہے، کام نامکمل رہ گیا ہے، زندگی نے وفا نہیں کی۔ لیکن پوری دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑا تھا، اگرچہ وقت مختصر تھا، حالات ناموافق تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا کام 100% مکمل کیا تھا۔ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا، واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ میں اللہ کی جانب سے جو پیغام لے کے آیا تھا میں نے اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ الا هل بلغت
تین جانب آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ پھیر کے پوچھ لیا تم بتاؤ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ 1.25 صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے عرض کیا نشہد انک بلغت الرسالۃ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، پیغام اور امانت پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، اپنی قوم کی خیرخواہی کا حق ادا کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی مبارک انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو نے جو کام میرے ذمے لگایا تھا میں وہ کام پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کام ان کے ذمے لگا تھا انہوں نے وہ کام ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ مکمل پورا کیا۔ تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے باکمال لوگ آئے اور اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ایک جانب سے آپ کو کمال نظر آئے گا اور دوسری جانب سے خامی، نقص اور عیب نظر آئے گا۔ واحد شخصیت میرے محبوب کی ہے، ان کی زندگی پر آپ کسی بھی زاویے سے خوردبین فٹ کر دیں آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا، عیب اور نقص نام کے لیے میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے محبوب کے کمالات کا جائزہ لینا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ میرے محبوب نے کہاں پہ کام کیا، انقلاب کہاں برپا کیا، انسان سازی کا کام عرب معاشرے میں کیا تھا، جو علاقہ یہ کام کرنے کے لیے بالکل ناموافق تھا۔ زرخیز زمین پہ تو کوئی بھی کاشتکار بیج ڈال کے باغ لگا سکتا ہے، سبزہ اگا سکتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ بنجر زمین پہ بندہ کام کرے اور وہاں باغ لگائے اور وہاں سبزہ اگائے۔ ناموافق علاقہ، ناموافق حالات، پھر آپ کے پاس وقت کم، آپ کے پاس وسائل کم، اور آپ نے بالکل کم انسانی جانوں کی نقصان پر 10 سال کی قدیم مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اپنی اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اپنا ہمنوا بنایا، اور یہ اتنی کثیر تعداد تھی، اور یہ وہ تعداد تھی کہ ان میں سے ایک شاگرد بھی فیل ہونے والا نہیں تھا، سارے کے سارے شاگرد پاس ہونے والے تھے، اور سب کے بارے میں میرے محبوب کو اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر یہی بات ہے کہ میرے محبوب اتنے باکمال تھے تو میں وہی بات دہراتا ہوں جو میرے سے پہلے بہن نے بات دہرائی کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے اور ہم اس بارے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت، کامل وارفتگی، کامل عشق نصیب فرمائے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہی محبت رسول ہے جو بندے کو قدم قدم پہ فتنوں سے بچاتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، بے راہ روی سے بچاتی ہے، بلکہ یہی محبت رسول ہے جو کسی بھی مؤمن کی ایمان کو مضبوط بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک مومن کی ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کو مضبوط نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور جملہ رفقائے کار اور وہ طلباء یا طالبات جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں اپنی کوششیں صرف کی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا،
میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا، یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی، اور آپ تمام حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ گفتگو سنا، یقیناً مجھے اس نے متاثر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ معزز سامعین، پروگرام کے اختتام پر میں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی ڈاکٹر میاں محمد رشاد جاوید کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں سب سے پہلے معذرت بھی کروں گا مولانا صاحب سے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کسی میٹنگ پلان تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا کوشش میری تھی تو اس وے میں نہیں آ سکا، اور ان کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام دیا، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے اس مخلوق کے لیے، اور ان نیک لوگوں کو چنتا ہے اور ان سے ایسے کام لیتا ہے۔ اس موقع کی خاطر سے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 2-3 باتیں جو ایز بینگ اے ٹیچر، ایک استاد ہونے کے ناطے جو میں فیل کرتا ہوں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو میں شاید اس معاملات میں اگر کہیں میں غلط کچھ کہہ تو معاف کر دیجیے گا، یا مولانا صاحب بیٹھے میری تصحیح کر دیجیے گا۔ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ دینی مسائل نیٹ پہ، موبائل پہ آتے ہیں، اور اکثریت میں کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دکھایا کہ معاملے کو غلط وے میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہم ایسے ہی آگے شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، خدا جانے یہ انٹینشنلی یا کسی نے